12 ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بے شمار روحانی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ دنیا کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کا پیغام لایا۔ اسی نسبت سے اہل ایمان اس مہینے کو نہایت ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تاریخ میں ربیع الاول کو وہ مہینہ کہا گیا جس نے تاریخ دنیا کو نور نبوت سے منور کیا اور گمراہی کے اندھیرے کو ہدایت کے اجالوں سے بدل دیا۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ربیع الاول کو سیدنا نبی، امام المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول اسی احسان الہی کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی سنتوں، آپ کی تعلیمات پر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ سے اس مہینے کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل اور برتر ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں نعت خوانی، درود السلام، قرآن کی تلاوت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہیں اور اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر الہی سے منور کیا جائے۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کو بھائی چارے، محبت اور احسان کا پیغام دیتا ہے۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں خفو درگزر، صبر و برداشت، اخلاص اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے سے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، نفل نمازیں ادا کرنا اور ذکر و اذکار میں وقت گزارنا اس ماہ کے بہترین اعمال میں شامل ہے۔ خاص طور پر درود شریف کی فضیلت بے مثال ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ درود السلام کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھنے والا بندہ نہ صرف دنیا برکتیں حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے۔ ربیع الاول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ صرف خوشی کا نہیں بلکہ غور و فکر کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کو 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پردہ فرما گئے ہیں۔ اسی لیے یہ دن ہمیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بخشتا ہے وہیں آپ کے وصال کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اس دن اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اتحاد، یگانگت کا سبب دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس مہینے میں مختلف اجتماعات اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنی زندگی کو دین کے اصولوں پر گزارنے کا عزم کریں۔ یہ ماہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور اختلافات کو ختم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار بنیں۔ ربیع الاول کی برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جانے والی عبادات
نیکیاں اور صدقات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت پاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 نیکیاں کی جائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے کام کریں۔ یوں ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ہماری منزلوں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی خوشی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے۔ مختصر یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر، محبت، اتحاد اور نیکیوں کا موسم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں کو درود السلام سے معطر کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو محافل میلاد کی خوشیوں سے منور کرتے ہیں۔ اس مہینے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی فضیلت اور کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا 90 وظیفہ۔ ایک ایسا دعا کا عمل بیان کروں گی جو اپنے پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدوں سے نوازتی ہے، جیسے کہ دولت کا ملنا اور فکر و فاقہ سے نجات۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ یہ 90 وظیفہ کر لے گا اور اشراق کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی روزی تنگ ہوئی اور وہ تنگ دستی کا شکار ہوا تو چند ہفتے یہ عمل کر لے اور بد دل ہو کر اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چند دنوں بعد آمدن میں اضافہ شروع ہوگا اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنا باکمال عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا اور اس کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا، تو مکمل توجہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد رضا الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے آسمان سے ندا کرنے والے ندا کرتے ہیں کہ اٹھو تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پر بیٹھا رہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ مقبول حج اور عمرہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے اور سنت کی پیروی کرتے تھے۔ یہی نماز اشراق اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لو جو دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہیں۔ اہل دنیا کے لیے اس نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقو یا اللہ یا باسطو یا اللہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ہر حاجت مند کو اپنی دلی مقاصد میں کامیابی ہونے کے لیے نماز اشراق لازمی ادا کرنی چاہیے اور آخر میں تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدلے گی، گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔
تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تمام بہن بھائی ثواب کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزے کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، دل کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں، اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ
اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین، یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔